السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، میں آپ کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سیریز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ آج ہماری اسی سیریز کی قسط نمبر 2 ہے۔ اس سے پچھلی قسط میں ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 40 سالوں کے متعلق بات کی تھی، جس میں ہم نے پیدائش سے لے کر نبوت کے آغاز تک بات کی تھی۔ آج ہم اس دوسری قسط کا آغاز نبوی زندگی سے کرنے والے ہیں، تو اب باقاعدہ آج کی اس قسط کا آغاز کرتے ہیں۔ جب امانت نبوت سپرد ہوئی، عمر کے 40ویں سال کو پہنچ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ اور فکر گہری ہوتی چلی گئی۔ آپ دیکھ رہے تھے کہ تمام دنیا ہلاکت و بربادی کے راستے پر جا رہی ہے، اور اگر اس کی سمت درست کرنے کی کوئی مؤثر کوشش نہ کی گئی تو بنی نوع انسان کا انجام بہت برا ہوگا۔ اس تشویش کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عجیب سی مبہم بے چینی محسوس کیا کرتے تھے۔ گزشتہ 7 برس سے آپ کو گاہے گاہے فرشتوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں اور غیبی انوارات کا مشاہدہ ہو رہا تھا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تصور تک نہ تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آخری رسول کا منصب عطا کرنے والا ہے۔ اس کیفیت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی پسند بنا دیا، اور آپ مکہ کی گھاٹیوں اور بیابانوں میں وقت گزارنے لگے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اکثر سچے خواب دکھائی دیا کرتے تھے۔ کبھی کبھی وادیوں سے گزرتے ہوئے درختوں اور پتھروں سے آواز سنائی دیتی، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ آپ پلٹ کر دیکھتے تو کوئی پکارنے والا نظر نہ آتا۔ جنات کی سیر آسمانی پر پابندی۔ اس سے پہلے کہ آپ پر وحی کا نزول شروع ہو جاتا، وحی کی حفاظت کے انتظامات مکمل کر لیے گئے۔ پہلے جنات اور شیاطین آسمان کے قریب جا کر فرشتوں کو ملنے والے احکام اور خبروں کی کچھ سن گن لیا کرتے تھے۔ یہ خبریں وہ آ کر اپنے کاہنوں اور جادوگروں کو سنایا کرتے تھے، اور وہ ایک سچ میں 10 جھوٹ کو ملا کر لوگوں پر اپنی فرضی غیب دانی کے دھاگ بٹھایا کرتے تھے۔ آخری کتاب الہی کے نزول سے پہلے جنات کے آسمان کے قریب آنے اور سن گن لینے پر پہرے لگا دیے گئے۔ اگر کوئی جن پہلے کی طرح ادھر کا رخ کرتا تو شہاب ثاقب اس کا تعاقب کرتے۔ اس صورتحال سے جنات کو بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ عنقریب کوئی بہت بڑا واقعہ ہونے والا ہے۔ ایک کاہن کا بیان ہے، جو بعد میں مشرف باسلام ہوا، کہ میرے پاس ایک چڑیل آیا کرتی تھی۔ ایک دن وہ بہت گھبرائی ہوئی نمودار ہوئی اور کہنے لگی، الم تر الجن و ابلاسہا و یأسہا من بعد انکاسہا و لحوقہا بالقلاس و احلاسہا۔ کیا تو نے نہیں دیکھا جنات اور ان کی حیرانی کو، ان کی مایوسی اور افتادگی کو، ان کے اونٹنیوں کی پشت سے چمٹنے کو؟ گویا ان تکوینی تغیرات نے جنات کو بھی احساس دلا دیا تھا کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور قریب ہے۔ جس طرح باران رحمت سے قبل ہوا تھم جاتی ہے، اسی طرح نزول وحی سے یوں لگتا تھا جیسے کائنات دم سادی کھڑی ہو۔ پہلی وحی سن 1 نبوی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے دور غار حرا کو اپنی گوشہ نشینی کے لیے پسند کر لیا تھا۔ آپ کی عمر کا 40واں سال تھا جب ایک دن یکا یک ایک فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ظاہر ہوا۔ یہ جبرائیل علیہ السلام تھے، جو اللہ کے حکم سے آخری رسالت اور ساری دنیا کی رہنمائی کا فریضہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سونپنے آئے تھے۔ انہوں نے آتے ہی اپنا تعارف کرایا اور کہا، اے محمد، میں جبرائیل ہوں اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ پھر فرشتے نے آپ کے سامنے سورۃ العلق کی ابتدائی آیات تلاوت کی، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ پڑھیے اپنے پروردگار کا نام لے کر، جس نے سب کچھ بنایا، جس نے انسان کو بنایا خون کے لوتھڑے سے۔ پڑھیے، اور آپ کا پروردگار بڑا مہربان ہے، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا اور انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ یہ پہلا آسمانی پیغام تھا جو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آخری امت کو دیا جا رہا تھا، جو بتا رہا تھا کہ اس آخری رسول کی امت کے لیے پڑھنا، لکھنا
رب کا ذکر کرنا، اس کی قوت تخلیق پر غور کرنا، اس کی رحمت پر یقین رکھنا، علم کو اپنی صلاحیتوں کی اساس بنانا اور قلم کے ذریعے علم کو پروان چڑھانا دستور اساسی ہوگا۔ ذمہ داری کا بارے گرا۔ جب فرشتے سے یہ پیغام سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہنچے تو خوف اور ہیبت اور بے حد ذمہ داری کے احساس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم کانپ رہا تھا۔ آپ کو لگ رہا تھا کہ کہیں اس کام کی فکر اور بوجھ سے ہی جان نہ نکل جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر پہنچتے ہی اپنی اہلیہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے کہا، مجھے کمبل اڑھا دو، مجھے کمبل اڑھا دو، مجھے اپنی جان جاتی محسوس ہو رہی ہے۔ اہلیہ کے دریافت کرنے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا ماجرا کہہ سنایا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ایک تجربہ کار اور دانش مند خاتون تھی۔ انہوں نے اپنے شوہر نامدار کی کیفیت کو سمجھتے ہوئے آپ کو تسلی دی اور کہا، اللہ آپ کو ہرگز ضائع نہیں کریں گے۔ آپ رشتہ داروں کا خیال رکھتے ہیں، سچ بولتے ہیں، امانت دار ہیں، دوسروں کے کام آتے ہیں، مہمانوں کی خاطر تواضع کرتے ہیں، سچائی کے راستے میں آنے والی مصیبتوں میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ پھر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی، جو گزشتہ آسمانی کتب کا مطالعہ کرتے رہتے تھے، تاکہ ان سے اس سلسلے میں مشورہ اور رہنمائی لی جائے۔ انہوں نے یہ واقعہ سنتے ہی کہا، اللہ کی قسم تم اس امت کے نبی ہو۔ یہ وہی فرشتہ تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تھا۔ دیکھنا، ایک وقت آئے گا کہ تمہاری قوم تمہیں جھٹلا کر تنگ کر کے اس شہر سے نکال دے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر بڑے حیران ہوئے کہ قریش جو مجھے صادق اور امین کہتے ہیں، میرے ساتھ یہ سلوک بھی کر سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب سے پوچھا، یہ لوگ مجھے نکال دیں گے؟ ورقہ نے کہا، ہاں، جب بھی کوئی نبی ایسا پیغام لے کر آیا ہے، اس کی قوم نے اس سے دشمنی ہی کی ہے۔ اگر میری زندگی میں وہ وقت آیا تو میں آپ کی ضرور مدد کروں گا۔ وحی میں وقفہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اضطراب۔ اس واقعے کے بعد ایک مدت تک فرشتہ دوبارہ وحی لے کر نہیں آیا۔ اس دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی اور اضطراب کے عالم میں مکہ کی وادیوں اور پہاڑیوں میں گھومتے رہتے۔ کسی پل چین نہ آتا۔ خدا آپ سے کیا چاہتا ہے، یہ عظیم ذمہ داری کس طرح نبھانی ہے، کچھ معلوم نہ تھا۔ اس حیرت و تشویش کی حالت میں کبھی کبھی ایک غیبی آواز آتی، بے شک آپ سچے رسول ہیں۔ تب آپ کو کچھ تسلی ملتی۔ آخر کار یہ آیات نازل ہوئیں، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے چادر اوڑھنے والے اٹھو اور خبردار کرو اور اپنے رب کی بڑائی بیان کرو۔ خفیہ دعوت سن 1 تا 3 نبوی۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کی دعوت دینے کا واضح حکم تھا۔ اب آپ کو کام کا لائحہ عمل مل گیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا تاخیر دعوت کا عظیم فریضہ انجام دینے کا آغاز کر دیا اور ابتدا اپنے گھر اور اہلیہ سے کی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے سب سے پہلے اس سچے دین کو قبول کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی، جو اس وقت 10 سال کے تھے، فوراً اسلام لے آئے۔ حضرت زید بن حارثہ بھی بلا تردد مشرف باسلام ہو گئے۔ یہ تینوں تو گھر کے افراد تھے۔ باہر ملنے جلنے والوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست سیدنا ابو بکر بن ابو قحافہ رضی اللہ عنہ نے آپ کی دعوت پر سب سے پہلے لبیک کہا۔ بالغ مردوں میں وہ پہلے مسلمان تھے۔ وہ خود بھی ایک معزز حیثیت کے مالک تھے، اس لیے انہوں نے اپنے واقف کاروں کو اسلام کی دعوت دینا شروع کر دی۔ دعوت اسلام کیا تھی؟ اسلام کی یہ ابتدائی دعوت صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے اقرار پر مشتمل تھی۔ توحید و رسالت وہ بنیادی پیغام تھا جس سے اس عظیم دعوت کی ابتدا ہوئی۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب تھا کائنات کی تمام چیزوں کا خالق اللہ ہے، تمام امور کا مالک اللہ ہے، کامیابی اور ناکامی، بیماری اور شفا، زندگی اور موت، ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ سب کچھ اس کے حکم سے ہوتا ہے۔ اس کے حکم اور اجازت کے بغیر مخلوق کچھ نہیں کر سکتی۔ بتوں اور ان سے منسوب دیوی دیوتاؤں کے پاس کوئی اختیار نہیں۔ سب کچھ کرنے والی با اختیار ذات صرف اللہ کی ہے، اس لیے عبادت بھی صرف اسی کی ہونی چاہیے۔ محمد الرسول اللہ کا مطلب تھا محمد اللہ کے آخری رسول ہیں۔
ان کی بتائی ہوئی تمام باتوں پر اعتماد کرنا ضروری ہے، انہی کی پیروی میں دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے، اور ان کی تعلیمات کی مخالفت میں دونوں جہانوں کا خسارہ ہے۔ چونکہ مکہ کے مشرکانہ ماحول میں یہ ایک نامانوس آواز تھی اور قریش کے سرداروں کی طرف سے شدید مزاحمت کا اندیشہ تھا، اس لیے ابتدا میں دعوت کا کام خفیہ طور پر کیا گیا۔ حق کی متلاشی روحوں نے یہ پیغام سنتے ہی محسوس کیا جیسے انہیں نجات کا راستہ نظر آ گیا ہو۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دعوت سے عثمان بن عفان، زبیر بن العوام، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص اور طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہم جیسے غیر معمولی صلاحیتوں کے حامل افراد ایمان لے آئے۔ دعوت میں کسی قبیلے یا خاندان کی تخصیص نہیں تھی، بلکہ ہر اس شخص کو دعوت دی جا رہی تھی جس میں حق کو قبول کرنے کے آثار نظر آ رہے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ جہاں ابو عبیدہ بن جراح، ارقم بن ابی الارقم، عبیدہ بن الحارث، عثمان بن مظعون اور سعید بن زید رضی اللہ عنہم جیسے قریشی جوان اسلام لے آئے، وہاں اس خفیہ پیغام کی آواز مکہ کے کمزور اور مفلس لوگوں اور غلاموں تک بھی جا پہنچی۔ امیہ بن خلف کے حبشی غلام بلال بن رباح رضی اللہ عنہ نے کلمہ پڑھ لیا۔ خباب بن الارت رضی اللہ عنہ جو ایک مالدار عورت کے غلام تھے اور لوہار کا کام کرتے تھے، اسلام لے آئے۔ صہیب رومی رضی اللہ عنہ جو غیر ملکی نوجوان تھے، حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔ یاسر کا گھرانہ جو انتہائی تنگ دست تھا، شروع ہی میں مسلمان ہو گیا۔ اس میں حضرت یاسر، ان کی اہلیہ سمیہ اور ان کے بیٹے عمار بن یاسر رضی اللہ عنہم شامل تھے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ لڑکے تھے اور عقبہ بن ابی معیط کی بکریاں چرایا کرتے تھے۔ ایک بار جنگل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آمنا سامنا ہو گیا اور دعوت توحید سنتے ہی کلمہ پڑھ لیا۔ قرآن مجید کا نزول بھی اب مسلسل ہونے لگا تھا۔ دعوت اسلام کے انہی ابتدائی دنوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز بھی سکھائی گئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نمودار ہوئے۔ انہوں نے وضو کر کے اور نماز پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ طہارت اور رب کی عبادت کا شرعی طریقہ کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر مسلمانوں کو اسی طرح وضو اور نماز کی تعلیم دی۔ دوسری جانب قریش کے سردار ابو جہل، نضر بن الحارث، عاص بن وائل، ولید بن مغیرہ اور عقبہ بن ابی معیط ایک مدت تک اس خفیہ دعوت سے بالکل لا علم رہے، حتیٰ کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ابو لہب کو بھی کچھ پتہ نہ چل سکا۔ دعوت اسلام میں رازداری اور احتیاط۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی یہ تھی کہ متشدد اور متعصب لوگ، چاہے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، انہیں دعوت کی سن گن بھی نہ ملنے پائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرف باسلام ہونے والے تمام لوگ اس احتیاط کو پوری طرح ملحوظ خاطر رکھتے تھے۔ چونکہ ابو لہب چچا ہونے کے باوجود متعصب اور متشدد مزاج مشرک تھا، اس لیے اسے بھی لا علم رکھا گیا۔ اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تدبر، دانش اور منصوبہ بندی کی صلاحیتوں کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ بنو ہاشم کے بڑوں میں سے صرف حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب اس دعوت سے آگاہ تھے، مگر انہیں بھی یہ علم یوں ہوا کہ انہوں نے اتفاقیہ طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی کو ایک گھاٹی میں چھپ کر نماز ادا کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ وہ ایمان نہ لانے کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حامی، رازدار اور سرپرست تھے۔ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنے پر کوئی اعتراض نہ کیا، بلکہ اپنے دوسرے بیٹے جعفر کو بھی، جو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے 10 سال بڑے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقہ بگوشوں میں شامل ہونے کی ترغیب دی۔ یوں جعفر بن ابی طالب السابقون الاولون ابتدا میں اسلام لانے والوں میں شمار ہوئے۔ حضرت عباس کو بھی اس دعوت کا علم ہو گیا تھا۔ انہوں نے اس دعوت پر لبیک تو نہ کہا، مگر مخالفت بھی نہ کی، بلکہ جہاں تک ممکن ہوا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی پشت پناہی کرتے رہے۔ آہستہ آہستہ قریش کے کئی سرداروں کو توحید کے اس پیغام کا پتہ چل گیا، جو ان کے بتوں کی مخالفت پر مشتمل تھا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت یوں چپکے جاری تھی کہ کوئی اشتعال کا موقع پیدا نہیں ہو رہا تھا۔ مسلم اور مشرک
کہیں بھی آمنے سامنے تن کر کھڑے نہ ہوتے تھے۔ سرداران قریش کے خاموش رہنے کا ایک سبب بنو ہاشم کا احترام بھی تھا۔ اس کے علاوہ اندر ہی اندر بیچ و تاب کھانے کے باوجود وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ پیغام چند کمزور لوگوں تک محدود رہے گا اور پھر خود بخود مٹ جائے گا۔ غالباً انہوں نے اس دعوت کو زمانہ جاہلیت کے امیہ بن ابی سلط اور زید بن عمر بن نفیل جیسے مشاہیر کی مذہبی سوچ پر محمول کیا تھا، جو الہیات پر گفتگو کیا کرتے تھے اور ایک معبود کے قائل تھے، مگر اسلام کی دعوت ان سابقہ مصلحین کے خیال آرائیوں کی بنسبت بے پناہ طاقت رکھتی تھی۔ ابو ذر غفاری جب مشرف باسلام ہوئے، مکہ کعبۃ اللہ کی وجہ سے مرجع خلائق تھا، جہاں بیرونی زائرین کی آمد و رفت رہتی تھی۔ ان مسافروں کو بھی حسب موقع دعوت دینے کا کام شروع کر دیا گیا تھا۔ ان کے ذریعے اسلام کی خبر بہت جلد دور دراز کے علاقوں تک پہنچ گئی تھی اور حق کی تلاش میں سرگرداں اکا دکا لوگ مکہ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے لگے۔ سرداران مکہ پہلی بار چونکے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے جلنے والوں پر نظر رکھنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی نئے لوگوں سے ملنے میں بہت احتیاط کرنے لگے۔ انہی دنوں ڈاکوؤں کے قبیلے غفار کے ایک نوجوان ابو ذر غفاری نے، جو بت پرستی سے بیزار تھے، اپنے بھائی سے ایک نئے نبی اور نئے دین کی خبر سنی۔ وہ سیدھا مکہ پہنچے۔ انہیں معلوم تھا کہ نبوت کا دعویٰ کرنے والے جوان سے ملاقات کرنا مصیبت مول لینے کے مترادف ہے، لہٰذا وہ مسجد الحرام میں ٹھہر کر منتظر رہے کہ کسی دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے۔ آخر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کا حال احوال پوچھا اور انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کہاں کے ہو؟ بولے، غفار کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر حیرت اور مسرت سے اپنی پیشانی تھام لی۔ ابو ذر غفاری اسلام لے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کو خفیہ رکھنے کی تاکید کی، مگر واپس جانے سے پہلے انہوں نے مسجد الحرام کا رخ کیا اور اہل مکہ کے بھرے مجمع میں کھل کر کلمہ توحید بلند کیا۔ یہ حق کا پہلا والہانہ نعرہ تھا جسے قریش بالکل پسند نہ کر سکے اور اس درویش بے نوا پر ٹوٹ پڑے۔ حضرت عباس یہ دیکھ کر تیزی سے لپکے اور یہ کہہ کر لوگوں کو پیچھے ہٹایا، بدبختو، یہ شخص ڈاکوؤں کے قبیلے غفار کا ہے۔ تمہارے شام کے قافلے انہی کے علاقے سے گزرتے ہیں۔ لوگ یہ سوچ کر ہٹ گئے کہ ان کی تجارت ڈاکوؤں کی انتقامی کارروائیوں کی وجہ سے خطرے میں نہ پڑ جائے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے اپنے قبیلے میں واپس جا کر پہلے اپنی والدہ اور بھائی کو دعوت دے کر مشرف باسلام کیا۔ اس کے بعد پورے قبیلے کو اسلام کی دعوت دی اور دیکھتے ہی دیکھتے ڈاکوؤں کا یہ پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ اسی طرح بنو بخیلہ کے عمرو بن عبسہ بھی اپنے علاقے سے نکلے، عکاظ کے میلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور اسلام قبول کر کے لوٹے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہدایت کی کہ جب ہمارے غالب آنے کی خبر سننا تب دوبارہ آنا۔ 3 سال تک دعوت کا خفیہ سلسلہ جاری رہا۔ حضرت ارقم بن ابی الارقم رضی اللہ عنہ کا مکان، جو صفا پہاڑی کے دامن میں واقع تھا، اس عظیم جدوجہد کا پہلا مرکز تھا۔ اعلان توحید اور اہل ایمان کی آزمائشیں۔ 3 سال بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ اب اسلام کی دعوت اعلانیہ طور پر کی جائے۔ اس مقصد کے لیے پہلے مرحلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا گیا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، یعنی اپنے قریبی رشتہ داروں کو شرک کے انجام سے ڈرائیے اور انہیں توحید کا پیغام سنائیے۔ اقارب میں سب سے پہلے گھر کے لوگ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو دعوت دی، ایک ایک کر کے مخاطب کیا اور سمجھایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میری پھپھی صفیہ، اے عبد المطلب کی اولاد، اپنی جانوں کو جہنم سے بچانے کی فکر کرو، کیونکہ کل اللہ کے ہاں میں تمہارے معاملے میں کچھ کام نہیں آ سکوں گا۔ یہ کام خاص لوگوں اور دوستوں کو دعوت اسلام دینے سے کہیں زیادہ مشکل تھا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت گھبراتے ہوئے اپنے خاندان بنو ہاشم کے تمام افراد کو مدعو کیا۔ ان میں آپ کے چچا ابو طالب، عباس، حمزہ اور ابو لہب سمیت 40-45 آدمی جمع ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑے سے گوشت، دودھ اور روٹی سے ان کی ضیافت کی۔ معجزانہ طور پر سب کھا پی کر سیر ہو گئے۔
تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، آدمی اپنے گھر والوں سے غلط بیانی نہیں کرتا۔ اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں سب کے لیے اللہ کا رسول ہوں اور آپ لوگوں کے لیے بطور خاص۔ اے اولاد عبد المطلب، بلا شبہ کوئی شخص اپنی قوم کے پاس اس سے بہتر بات لے کر نہیں آیا جو میں آپ کے پاس لے کر آیا ہوں۔ میں دنیا اور آخرت کی کامیابی کا پیغام لایا ہوں۔ اللہ کی قسم، جس طرح آپ سوتے ہیں اسی طرح ایک دن ضرور مریں گے، اور جس طرح آپ بیدار ہوتے ہیں اسی طرح ایک دن حساب و کتاب کے لیے زندہ کیے جائیں گے، اور وہاں اپنے اعمال کا بدلہ ضرور پائیں گے۔ بے شک جنت کا ٹھکانہ بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، اور دوزخ میں رہنا بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگا۔ یہ سن کر ابو طالب نے حوصلہ افزائی کے کلمات کہے، مگر ضدی اور متکبر ابو لہب نے بہت ناراضگی ظاہر کی اور اس پیغام کی بڑے شدت سے مخالفت کی۔ اعلانیہ تبلیغ سن 4 نبوی۔ کچھ دنوں بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلم کھلا تبلیغ کرنے کا حکم دیا گیا۔ وحی نازل ہوئی، فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین۔ آپ کو جس بات کا حکم دیا گیا ہے وہ صاف صاف سنا دیں اور مشرکین کی ذرا بھی پرواہ نہ کریں۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا کی چوٹی پر چڑھے اور آواز لگائی، یا صباحا یا صباحا۔ عرب میں یہ نعرہ اس وقت لگایا جاتا تھا جب دشمن کے حملے کا خطرہ سر پر آ جایا کرتا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے قریش کا پورا قبیلہ وہاں جمع ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بنی عبد المطلب، اے بنی فہر، اے بنی کعب، اگر میں تمہیں خبر کر دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک فوج تم پر حملہ کرنے کے لیے تیار کھڑی ہے تو کیا تم میری بات پر یقین کر لو گے؟ لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی پر اتنا یقین تھا کہ سب نے بے ساختہ کہا، ہاں ہم یقین کریں گے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں ایک سخت عذاب سے ڈراتا ہوں جو تمہارے بالکل سامنے ہے۔ یہ سن کر قریش سناٹے میں آ گئے۔ ان میں سے ابو لہب نے مشتعل ہو کر کہا، تباً لک سائر الیوم الہذا جمعتنا، تیرے لیے ہلاکت ہو، کیا تو نے اس لیے ہمیں بلایا تھا؟ نعوذ باللہ۔ اس کے بعد سب غضبناک نگاہوں کے ساتھ واپس لوٹ گئے۔ ابو لہب کی گستاخی کا جواب، سورۃ لہب کا نزول۔ ابو لہب کی اس گستاخی کے جواب میں سورۃ لہب نازل ہوئی اور قرآن مجید نے اس کے جملے تباً لکا کا جواب نہایت فصیح اور بلیغ انداز میں یوں دیا، تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ ہلاک ہو جائے۔ اس معجزانہ اسلوب پر مبنی جواب نے ابو لہب کو پورے مکہ میں رسوا کر دیا۔ اس نے غصے میں آ کر اپنے بیٹوں عتبہ اور عتیبہ کو حکم دیا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں رقیہ اور ام کلثوم کو طلاق دے دیں۔ یہ دونوں صاحبزادیاں ان سے بیاہی ہوئی تھیں مگر ابھی تک رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ ابو لہب کے لڑکوں نے باپ کے حکم پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دے دی۔ ابو لہب اور اس کی بیوی کی ایذا رسانی۔ اس کے بعد سے ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح کی تکلیفیں دینے پر تل گئے۔ ابو لہب کا گھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے قریب تھا، اس لیے آپ ہر وقت اس کی شرنگیزی کا نشانہ بنتے رہے۔ ام جمیل رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر کانٹے بکھیر دیا کرتی تھی۔ ابو لہب اپنے گھر کا سارا کچرا ڈال دیتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے دوسری جانب آپ کا دوسرا دشمن عقبہ بن ابی معیط رہتا تھا۔ اس کا بھی معمول تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کے لیے اپنی گھر کی غلاظت آپ کے دروازے پر پھینک جاتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، میں دو بدترین پڑوسیوں کے درمیان رہتا ہوں، ابو لہب اور عقبہ بن ابی معیط۔ ابو لہب ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طاق میں رہتا کہ آپ تبلیغ کے لیے کہاں کا رخ کر رہے ہیں۔ آپ کہیں قریب جاتے یا دور، یہ پیچھے پیچھے پہنچ جاتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آوازیں کستا رہتا۔ قریش کے دوسرے سردار بھی اب کھلم کھلا مخالفت پر اتر آئے تھے اور اس دعوت توحید کو روکنے کے لیے طرح طرح کی تدبیریں کرنے لگے تھے۔ یہ لوگ ایک وفد بنا کر ابو طالب کے پاس آئے اور بولے، ابو طالب، آپ اپنے بھتیجے کو منع کریں، ہم اپنے آباء و اجداد کی مذمت اور اپنے معبودوں کی عیب جوئی مزید برداشت نہیں کر سکتے۔ آپ ان کو روکیں ورنہ ہم آپ سے اور ان سے نمٹ لیں گے۔ ابو طالب گھبرا گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علیحدگی میں بلوا کر قریش کے مطالبے کا ذکر کیا اور کہا،
میری اور اپنی جان کا خیال کرو، مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ میں اٹھا نہ سکوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ چچا پر بہت سخت دباؤ ہے اور وہ آپ کی مزید حمایت نہیں کر سکیں گے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عظیم فریضے کو کیسے چھوڑ سکتے تھے جس پر اس سے سکتی ہوئی دنیا کی نجات کا دار و مدار تھا اور جس سے آپ کو اپنی جان سے بڑھ کر جذباتی لگاؤ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا جان، اللہ کی قسم، اگر وہ میرے دائیں ہاتھ پر جلتا ہوا سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند لا کر رکھ دیں تاکہ میں اس کام کو چھوڑ دوں، تب بھی میں نہیں رکنے والا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس دین کو غالب کر دے یا میں اس جدوجہد میں جان دے دوں۔ اتنا کہہ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو بہہ نکلے اور آپ روتے ہوئے باہر چل دیے۔ ابو طالب نے یہ دیکھا تو وہ بھی تڑپ اٹھے، آپ کو واپس بلایا اور بولے، بھتیجے، جو تمہارا دل چاہے کہو، جیسے تبلیغ چاہے کرو، میں تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ صحابہ کرام پر جبر و ستم۔ قریش کے سرداروں نے جب یہ دیکھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ سے رکتے ہیں، نہ ابو طالب ان کی سرپرستی چھوڑتے ہیں، تو مزید طیش میں آ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بنو ہاشم میں ذاتی وجاہت اور پھر ابو طالب جیسے ہر دل عزیز اور قابل احترام بزرگ کو وہ نظر انداز نہیں کر سکتے تھے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہاتھ اٹھانا آسان نہ تھا۔ لیکن عام مسلمان، جن میں اکثر غریب لوگ تھے، اب ان کے طیش اور انتقام کا نشانہ بننے لگے۔ قریش کا ہر سردار اپنے اپنے قبیلے کے ان لوگوں کو تخت مشق بنانے لگا جو اسلام لے آئے تھے۔ جو لوگ غریب تھے اور بے یار و مددگار بھی، انہوں نے سب سے زیادہ دکھ سہے۔ خباب بن الارت رضی اللہ عنہ کو انگاروں پر لٹایا گیا، جس سے ان کی کمر بالکل جھلس گئی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ امیہ بن خلف کے غلام تھے، وہ انہیں صحرا کی تپتی دھوپ میں لٹا کر سینے پر بھاری پتھر رکھ دیتا، کہتا کہ محمد کا انکار کرو اور لات و عزا کی پرستش کرو، ورنہ اسی حالت میں تمہارا دم نکل جائے گا۔ کبھی لوہے کی ذرہ پہنا کر تیز دھوپ میں بٹھا دیتا۔ وہ اس تکلیف میں بھی کہتے، احدن احدن، وہ ایک ہے، وہ ایک ہے۔ کبھی ان کے گلے میں رسی ڈال کر شریر لڑکوں کو حکم دیتا کہ پورے شہر میں گھسیٹتے پھریں۔ قحطانی النسل عمار بن یاسر، ان کے والد یاسر اور والدہ سمیہ رضی اللہ عنہم کا مکہ میں کوئی رشتہ دار نہ تھا۔ قریش کے سرداران تینوں کو پکڑ کر صحرا میں لاتے اور بدترین تشدد کا نشانہ بناتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اس حال میں دیکھتے تو فرماتے، یاسر کے گھرانے والوں، صبر کرتے رہو، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ حضرت یاسر رضی اللہ عنہ جو معمر اور کمزور تھے، اس مسلسل تشدد کی تاب نہ لا کر ایک دن فوت ہو گئے۔ پھر ان کی اہلیہ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کو ابو جہل ملعون نے بدترین اذیت دیتے ہوئے برچھی کا وار کر کے شہید کر ڈالا۔ یہ اسلام کی پہلی شہید خاتون کہلائیں۔ اسی طرح حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ، جو عبداللہ بن جرعان کے آزاد کردہ غلام اور نسلی لحاظ سے عجمی تھے، زد و کوب کا نشانہ بنتے رہے۔ انہیں اتنا مارا جاتا کہ بے ہوش ہو جاتے۔ قریش کے مظالم اتنے بڑھے کہ شریف، مالدار اور معزز مسلمان بھی ان کی زیادتیوں سے نہ بچ سکے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو ان کے چچا حکم بن ابی العاص نے کس کر باندھ دیا کہ جب تک اسلام نہیں چھوڑو گے آزاد نہیں کروں گا، مگر وہ دین حق پر ڈٹے رہے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ مکہ کے بڑے مالدار، ہونہار اور ناز و نعمت میں پلے بڑے نوجوان تھے۔ انہیں گھر والوں نے ایک کوٹھڑی میں بند کر دیا اور ایک طویل مدت تک وہ قید میں رہے۔